بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسیوں کی سازش۔ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ بن علی بن ابی طالب کی سلیمان بن عبد الملک وغیرہ خلفائے بنو امیہ بہت عزت و مدارت کیا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ سے ان کو بھی ہاشمی ہونے کے سبب تعصب تھا، اور وہ دلی طور پر بنو امیہ کی حکومت ہٹانے اور بنو ہاشم کو برسر اقتدار لانے کی خواہاں تھے۔ ان کی کوشش صرف یہیں تک محدود تھی کہ وہ اپنے معتقدوں اور دوستوں میں جس کو اہل پاتے اپنے خیالات سے آگاہ فرما دیتے تھے، اور اس قسم کے لوگ ان کو تھوڑے نہیں بہت دستیاب ہو گئے تھے، جو عراق میں بھی تھے اور خراساں و حجاز میں بھی تھے۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی بنو امیہ کی حکومت کے مٹانے اور بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی فکر میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت اچھا میں ایک منٹ، یہ جو ہے اوپر جی جن کا ذکر ہے تو جی نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شادی تھی۔ آ، آ، ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی نا، ایک شادی اور بھی تھی جہاں سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، محمد بن حنفیہ، محمد محمد حنفیہ بن علی، یہ والے ٹھیک ہے۔ صحیح یہ حضرت علی کے ایک اور بیٹے تھے، یعنی حسن حسین کے ستیلے بھائی تھے۔ صحیح صحیح ان کے بیٹے عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو اگلے شخص ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے کی بات ہو رہی ہے، اچھا، یہ جو محمد بن، نیکسٹ ہے محمد علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب۔ ہاں تو یہ صحیح، عباسی ہیں، وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں، اور پیچھے جو گزرے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم۔ علی رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد؟ میرے خیال میں ان کی شاید 9 شادیاں تھیں شاید، اچھا، یاد نہیں ہے 9 اچھا، جی۔ نوش میں اس دیتے کے وہ بعد جی جی اس کے بعد تو جی، طلاق دیتے گئے کیونکہ 4 الاؤڈ ہوتی ہے نا۔ نہیں طلاق نہیں دیتے گئے، انتقال ہوتا گیا۔ اچھا انتقال ہو اچھا جاتے، انتقال اچھا ہوتا اب جیسے ہے، دیکھیں اچھا اچھا حضرت فاطمہ کا جو انتقال ہے وہ تو اللہ کے نبی کے 6 مہینے بعد ہی ہو گیا تھا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، تو جیسے جیسے فوت ہوتی جاتی تھی نئی شادی کرتی جاتی اچھا اچھا، استاذ۔ تو 9 دفعہ نکاح ہوا ہے ان کا مزید۔ تھی۔ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کی کافی زیادہ شادیاں تھیں۔ پیچھے ہم نے جب پڑھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف وہاں پہ جی ذکر کیا تھا۔ جی میں نے کافی پڑھی تھی، اسی لیے میں کنفرم کری تھی کہ کتنی ہوئی تھی مزید۔ اچھا، مطلب یعنی کہ 4 نہیں تھی بلکہ کئی ایک کا انتقال ہوتا گیا مسلسل، پھر انہوں نے پھر جی شادی۔ اچھا صحیح، جزاک اللہ۔ چلیں، صحیح۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی بنو امیہ کی حکومت کے مٹانے اور بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی فکر میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک نے عہد خلافت میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد سلیمان بن عبد الملک کے پاس دمشق گئے۔ وہاں سے واپسی میں وہ مقام حمیمہ علاقہ بلقاء میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ٹھہرے۔ اتفاقاً وہ وہاں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ فوت ہوتے وقت انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصیت کی کہ تم خلافت اسلامیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا، یعنی وہ تمام لوگ جو ابو ہاشم عبداللہ بن محمد کے معتقد و ہمراز تھے، محمد بن علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد سن 100 ہجری میں بعہد خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز محمد بن علی عباسی نے اپنے کارندے عراق، خراساں، حجاز، یمن اور مصر وغیرہ ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اگرچہ بنو امیہ کی نسبت اس عداوت و نفرت کو جو اکثر لوگوں کے دلوں میں تھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی محمد بن علی کی تحریک برابر مصروف عمل رہی۔ چنانچہ محمد بن علی کی طرف سے میسرہ عراق میں ابو محمد صادق
خراسان میں عباسیوں کی خلافت کے لیے برابر دعوت کرتے رہے۔ محمد بن علی نے مضافات بلقاء میں سکونت اختیار کر کے وہیں سے اپنی تحریک کو ممالک اسلامیہ میں شامل کیا۔ چند روز کے بعد اس نے اپنے 12 نقیب مقرر کیے، ہر 4 سب ممالک اسلامیہ میں بھیجے۔ ان لوگوں کو ہر جگہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سن 102 ہجری سے 2 ہی ہے نا، یہ 6 تو نہیں ہے؟ یہ 102 ہجری ہے، لیکن یہ بتائیں گے پہلے، یہ جو محمد بن علی جن کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت عباس کے پوتے جی، ہیں یا علی کے پوتے ہیں؟ یہ حضرت علی کے پوتے ہیں۔ محمد بن علی، محمد جی، بن علی جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سوچ ہی اور رہی تھی کہ میں یہ کروں۔ ٹھیک ہو گیا۔ محمد بن علی حضرت علی کے پوتے ہیں، عبداللہ بن محمد، سوری کیا نام ہے ان کا، محمد بن علی جو ہیں عباس کے پوتے ہیں، عبداللہ بن عباس کے، اور عبداللہ بن محمد وہ علی کے پوتے ہیں۔ عبداللہ تو بن محمد، ہاں، تو اچھا، جنہوں نے 12 نقیب مقرر کیے اور خفیہ طور پر بیعت لی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں، محمد بن علی، ان کی بات ہو رہی صحیح۔ آگے ان کا تو نہیں آیا نا ذکر، عبداللہ بن کیا دوسرا نام کیا لیا آپ نے؟ عبداللہ بن محمد، ہاں، ان کا تو ابھی آگے ذکر ابھی آیا تو نہیں ہے نا ان کا ذکر ابھی؟ ابھی نہیں آیا، ابھی صرف محمد بن علی یعنی عبداللہ بن عباس کی پوتے کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سن 102 ہجری میں اور باروایت دیگر سن 104 ہجری میں ابو محمد صادق خراسانی سے وہاں کے چند بااثر لوگوں کے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا ہمراہ لے کر محمد بن علی کے پاس آیا۔ انہی ایام میں محمد بن علی اپنے اس لڑکے کو جس کی عمر صرف 15 یوم تھی لے کر آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا سردار ہوگا، یعنی عبداللہ صفاح تھا۔ اس کے بعد بکیر بن ماہان جو سندھ میں جنید کے ساتھ تھا وہاں سے کوفہ میں آیا اور ابو محمد صادق سے ملا۔ اس نے بکیر کو دعوت دی، اس نے فوراً قبول کر لی۔ یہ سن 105 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 107 ہجری میں بکیر بن ماہان نے جو کوفہ میں محمد بن علی کی جانب سے دعوت عراق و خراسان کا افسر و محتمم تھا، ابو اکرمہ، ابو محمد صادق، محمد حنین، عمار عبادی وغیرہ چند شخصوں کو خراسان کی خلافت عباسیہ کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ خراسان میں اسد قری گورنر تھا۔ اس کو اتفاقاً اس کا علم ہو گیا کہ چند آدمی خلافت عباسیہ کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے سب کو گرفتار کر کے قتل کرا دیا۔ صرف ایک شخص عمار بچ کر بھاگا اور بکیر بن حامان کو آ کر اطلاع دی۔ بکیر نے کیفیت محمد بن علی کے پاس لکھ کر بھیجی۔ محمد بن علی نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری کوشش کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ اب تم خود کو اپنے قتل کا بھی منتظر رکھو۔ سن 118 ہجری میں بکیر نے عمار بن زید کو ہوا خواہاں بنو عباس کا سردار بنا کر خراسان کی جانب روانہ کیا۔ ہوا خواہاں یہ مطلب کس اس کا نام ہے؟ یہ کیا مطلب، یہ کیا لکھا ہے ہوا سر یہاں خان پہ؟ ہاں، ہوا خان فالورز کو کہتے ہیں، اچھا، ہوا خواہ فالوورز کو کہتے ہیں، اوکے، چاہنے والے جو ہوتے ہیں۔ صحیح، رائٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے آپ کو خراش کے نام موسوم کیا۔ ہمدرد بن عباس کو نماز روزہ پر بھی ترجیح دی اور لوگوں سے کہا کہ روزہ سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرو اور اس معاملے کو رازداری میں رکھ کر افشا ہونے سے بچاؤ۔ محمد بن علی نے یہ حالات سن کر خراش کی نسبت ناراضگی کا اظہار کیا۔ گورنر خراسان اسد قری کو خراش کا حال معلوم ہوا تو اس نے گرفتار کرا کر اس کو قتل کرا دیا۔ محمد بن علی اہل خراسان کی اس ضعیف الاعتقادی سے ناراض ہو گئے تھے، لہٰذا خراسان سے بااثر لوگوں کا ایک وفد محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خطاؤں کی معافی چاہی۔ محمد بن علی تو یہ حضرت علی کے ہی وہ پوتے ہوئے نا؟ نہیں، عبداللہ بن عباس کے نہیں، پوتے ہیں۔ اچھا وہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام شارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
محمد بن علی نے خراسان میں خود نقیب مقرر کر کے روانہ کیے. ان کے لیے چند عصا اپنے پاس سے مرحمت کیے جو نقیبی اور سرداری کی علامت سمجھے گئے. سن 124 ہجری میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بحالت قید انتقال ہو گیا. مرتے وقت وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنا جانشین بنا گئے اور اپنے نقیبوں اور مریدوں کو وصیت کر گئے کہ میرے بعد سب ابراہیم بن محمد بن علی کو امام تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. بکیر بن ماہان ابراہیم بن محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ابراہیم بن محمد سے ہدایات لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا کہ وہاں جا کر لوگوں کو محمد بن علی کے فوت ہونے اور ابراہیم بن محمد کے امام مقرر ہونے کی خبر سنائی. بکیر بن حمان نے خراسان میں جا کر پوشیدہ طور پر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے سب کو حالات سنائے اور ہدایات پہنچائیں. ہوا خواہاں بنو عباس نے جو کچھ زر نقد ان کے پاس تھا لا کر جمع کیا اور بکیر بن حمان اس روپے کو لے کر امام ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا. اسی سن 124 ہجری میں ابراہیم بن محمد نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا. ابو مسلم اور ابراہیم کے حالات اور اس تحریک کی آئندہ حالت آگے کسی دوسرے موقع پر بیان کی جائے گی. حشام بن عبد الملک کی خلافت کے حالات جو قابل تذکرہ تھے مختصر طور پر بیان ہو چکے ہیں. یزید بن عبد الملک کی وصیت کے موافق حشام کے بعد ولید بن یزید ولی عہد تھا، لیکن حشام کی خواہش تھی کہ ولید کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، مگر امرائے سلطنت چونکہ اس پر رضامند نہ تھے لہٰذا وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا. مگر حشام اور ولید کے دلوں میں رنجش ضرور پیدا ہو گئی تھی. آخر یہ ہے 6 ربیع الثانی، سن 6 ربیع الثانی اور سن 125 ہجری میں 19.5 سال خلافت کے بعد حشام بن عبد الملک وفات پا گئے. ولید بن یزید بن عبد الملک. ابو العباس ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن حکم سن 90 ہجری میں پیدا ہوا. اس کی ماں حجاج بن یوسف ثقفی کی بھتیجی اور محمد بن یوسف کی بیٹی تھی. اچھا سر آگے کچھ وہ پڑھنا ہے، میپ پڑھنا ہے. میں دیکھ رہا تھا بس اسکول آف آفس. اچھا ہاں یہ بولا جو سلیٹ ہے جب تو ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا نا، تو یہ ہشام بن عبد الملک. اس کے بعد نمبر 11. اب کس کی حکومت آ رہی ہے؟ پڑھیے ذرا بک سے. جی اب آئیے ابو العباس ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن حکم. ولید بن یزید بن عبد الملک صحیح ہے نا؟ جی 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 ولید یہ بن والا، یزید بن عبد الملک. یہ والا، اچھا یہ ہاں یہی ہے. تو ولید جو تھا وہ یزید کا بیٹا تھا، یزید جو تھا عبد الملک کا بیٹا تھا، عبد الملک سے مروان کا بیٹا، مروان جو تھا وہ حکم تھا، اور حکم سے ابو العباس ایسے. اچھا صحیح. اچھا یہ جو مروان تھا یہ حضرت عباس کی اس کی نسل سے تھا؟ نہیں عباس اور ہیں، وہ تو بنی ہاشم سے ہیں نا. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی یہ تھی یہ ابو بن یہ العباس بنو لکھا ہوا امیہ، ہے. یہ بنو امیہ کا خاندان ہے. بنو امیہ جو امیہ جو تھا اس کے دو بیٹے تھے، ایک ابو العاص ہے اور ایک حرب ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور پھر ٹھیک. حرب سے آگے حضرت ابو سفیان ان کے بیٹے تھے. ابو سفیان کے آگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے. پھر یزید تھا، پھر معاویہ تھا. اچھا یہ یزید تھا یہ حرب کی نسل سے تھا، آگے بنو امیہ میں جی حرب کی نسل سے تھا نا. ہاں. اچھا پھر یہ تین لوگ خلیفہ رہے. پھر اس کے بعد حکومت بنو امیہ میں رہی، لیکن دوسرے بھائی کے پاس چلی گئی، دوسرے دادا کے پاس، دادا کی اولاد کے پاس، یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. پھر مروان کے پاس چلے گی، پھر مروان کے خاندان میں رہی. ابھی یہ مروان کی ایک چوتھی پیڑھی ہے. اچھا مروان کی چوتھی پیڑھی ہے، ٹھیک ہو گیا سر. صحیح ٹھیک.
ابو العباس ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن حکم سن 90 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں حجاج بن یوسف ثقفی کی بھتیجی اور محمد بن یوسف کی بیٹی تھی۔ یزید بن عبد الملک کی وفات کے وقت یہ کم عمر تھا۔ ابتدا ہی سے اس کا چال چلن اچھا نہ تھا، فسق و فجور اور عیش پرستی میں مصروف رہنے کی وجہ سے انگشت نما تھا۔ انگشت نما تھا یعنی کہ یہ اردو تو نہیں بتا سکتے۔ فنگر کو کہتے ہیں نا، انگشت تو انگلیوں کو کہتے ہیں نا، میں بھی آئی تھنک۔ اچھا ٹھیک ہے، انگشت نما تھا، اس لیے ہشام بن عبد الملک کو اس کا ولی عہدی سے معزول کرنے کا ارادہ کچھ نامناسب نہ تھا، مگر عاقبت نا اندیش امیروں اور سرداروں کی مخالفت نے ہشام کو اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہونے دیا، اور ولید بن یزید ہشام بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوا۔ ولید بن یزید کا عہد خلافت بنو امیہ کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھلا تھا۔ اللہ اکبر۔ ولید بن یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی ان لوگوں سے جن کو وہ اپنا مخالف سمجھتا تھا انتقام لینا شروع کیا۔ اس کا کسی کا وظیفہ بند کیا، کسی کو قید کیا، کسی کو قتل کرایا۔ سلیمان بن ہشام نے اپنے چچا زاد بھائی کو پکڑ کر کوڑوں سے پٹوایا اور داڑھی مڈوا کر تشہیر کرایا۔ یزید بن ہشام اور ولید بن عبد الملک کے کئی بیٹوں کو قید کر دیا۔ غرض تخت نشین ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اکثر اہل خاندان کو اپنا دشمن بنایا۔ پھر ہشام بن اسماعیل مخزومی والی مدینہ کے لڑکوں اور خالد بن عبداللہ قری سابق گورنر عراق کو پکڑ کر یوسف بن عمر والی عراق کے سپرد کیا۔ اس نے ان شرفاء کو نہایت سخت اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ اپنی خلافت کے پہلے ہی سال سن 125 ہجری میں ولید بن یزید نے اپنے بیٹوں عثمان اور حکم کے لیے ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے لی۔ اگرچہ بیعت ولی عہدی کی رسم پہلے سے جاری تھی اور لوگ ایسی بیعت کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ان لڑکوں کی بیعت کسی نے شرع صدر کے ساتھ نہیں کی، لہٰذا اور بھی دلوں میں انقباض پیدا ہوا۔ ولید بن یزید بن عبد الملک نے نہ صرف مذکورہ غلط کاریوں ہی پر اتفاق کیا، بلکہ اس نے اپنے عقائد اور آزاد مشربی کے اعلان و اظہار سے اور بھی لوگوں کو برا فروختہ ہونے کا موقع دیا۔ چنانچہ وہ اعلانیہ اپنے ناشدنی عقائد و خیالات کی اشاعت کرتا تھا۔ مئی نوشی اور زنا کے جرموں کو بھی اس سے ارتکاب ہوا۔ ان تمام باتوں کی شہرت نے صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کو بددل کر دیا۔ جس نے بیعت اطاعت کی خوف اور ڈر کی وجہ سے کی، اور سچی ہوا خواہی اور ہمدردی سب کے دلوں سے جاتی رہی۔ سن 125 ہجری میں یعنی اپنی خلافت کے پہلے ہی سال صوبہ خراسان کو عراق کا ماتحت کر خراسان کے حاکم نصر بن سیار کو معزول کیا۔ نصر کے پاس ایک طرف ولید بن یزید کا اور دوسری طرف یوسف بن عمر گورنر عراق کا حکم پہنچا کر تم کو معزول کیے گئے۔ فوراً دارالخلافہ دمشق میں حاضر ہو کر اپنے صوبے کا حساب کتاب سمجھاؤ۔ اچھا، عہد بنو امیہ میں صوبوں کی تقسیم اس یہیں جگہ تک پڑھیں گے کیونکہ پھر یہ تھوڑا سا اس کو کل میپ سے ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ چلیں کل سے کلاس کا جو ٹائمنگ ہے وہ 50 پہ انشاءاللہ۔ اچھا کل سے سر 50 پر ہوگی نا؟ جی جی ٹھیک ہوگا۔